اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بھی ابھی اسلام قبول نہ کیا تھا، اس روز شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا رہے تھے تاکہ اسے اپنے تیر کا نشانہ بنا سکیں۔ جب ہرن نے امیر حمزہ کی طرف دیکھا تو بازبان فصیح بولا، تو میری طرف تیر پھینکتا ہے اور اپنے بھائی کے بیٹے کو قتل کرنے والے کی طرف کیوں نہیں تیر پھینکتا؟ اللہ اکبر۔ اگر اس تیر کو بھتیجے کے قاتل کی طرف تیر پھینکے تو یہ بہتر ہوگا۔ یعنی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب شکار کے لیے گئے تو جنگلی جانور آپ سے مخاطب ہو کر بولنے لگا، تو سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرن کی یہ بات سنی تو بڑے معتجب حیران ہو گئے کہ پھر جب اپنے گھر پہنچے تو ان کے گھر کی ایک خاتون، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا تکلیف کرتے ہوئے کفار مکہ کو دیکھا تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے جو تکلیف دی وہ خاتون نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا لے کر آئی اور حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کر صبر نہ کر سکی اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس خادمہ سے رونے کا سبب پوچھا تو اس عورت نے کہا، آج یہ معلوم ہوا ہے کہ یتیمی کسے کہتے ہیں۔ آج تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ اس کا رخ انور خون سے رنگین ہو گیا۔ اگر آج ان کا والد گرامی حضرت عبداللہ زندہ ہوتے تو کوئی مشرک اتنی جرأت نہ کرتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا، اس وقت ابو طالب کہاں تھے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ مکے سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر پوچھا، ابو لہب کہاں تھا؟ تو اس عورت نے کہا، وہ سنگ دل تو لوگوں کو آپ کے قتل پر ابھار رہا تھا۔ کیا اس وقت حضرت عباس کہاں تھے؟ تو اس عورت نے کہا، وہ تو پروانہ وار آپ پر نثار ہو رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اے مشرکو، اپنی قرابت کا لحاظ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت مارو، لیکن ان کی کون سنتا تھا؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے جب یہ واقعہ سنا تو زار و قطار رونے لگے اور کہا، جب تک میں اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لوں مجھ پر کھانا پینا حرام ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینے کے لیے سیدنا امیر حمزہ نے اپنی زرہ پہنی اور تلوار حمل کی اور کمان
ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے، کوہ صفا پر پہنچے تو وہاں تمام مشرکین کو موجود پایا۔ سیدنا امیر حمزہ کو جب انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے پایا تو سب مشرکین ڈر گئے، اور جب ان مشرکوں کے پاس پہنچے تو ان سے کہا، اے قریشیو، تم میں سے کس نے میرے بھتیجے کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے؟ سب سے پہلے ابو جہل بولا، اور ہاں میں نے کی ہے۔ چنانچہ حضرت امیر حمزہ نے پہلے ابو جہلی کو پکڑ لیا اور اس کو اس قدر مارا کہ اس کا سر کئی جگہ سے زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد امیر حمزہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کی کہ وہ کہاں ہیں۔ کیا دیکھا؟ آپ مسجد حرام میں ایک گوشے میں روئے قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا، السلام علیکم یا ابن اخی۔ آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ انہوں نے دوبارہ بات کی تو آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ جب تیسری مرتبہ آپ کو بلایا تو آپ نے اپنا سر انور اٹھایا اور روتے ہوئے کہا، بھتیجا کسے کہتے ہیں؟ میں وہ ہوں جس کا نہ کوئی چچا، نہ باپ، نہ ماں، اور نہ بھائی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ساتھی، نہ ہی کوئی مونس و غمخوار۔ حضرت امیر حمزہ نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر تو دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرے، شمشیر کے ساتھ میرے دشمنوں سے اتنی جنگ کرے کہ تیرے سارے اعضاء ان کے خون سے تر ہو جائیں، اور بے ادبوں کو اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے رونڈ ڈالے، تو پھر بھی تو خدا سے دور ہی رہے گا۔ تجھے میرے اللہ کی رضا حاصل نہ ہوگی جب تک زبان سے کلمہ شہادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور میری رسالت کا اقرار نہ کرے گا۔ فرمایا، چچا اگر تو دولت ایمان کو قبول کر لے تو تیرے کافروں سے انتقام لینے سے زیادہ مجھے خوشی ہوگی۔ امیر حمزہ نے کہا، میں نے قریش سے سنا ہے آپ کے پاس نہایت ہی شیریں کلام ہے جس کے ذریعے تم لوگوں کو مسحور کر لیتے ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ میرے خالق و مالک رب العالمین کا کلام ہے۔ تو امیر حمزہ نے عرض کی، پھر وہ مجھے سنائیں۔ چنانچہ آپ نے سورۃ مومن کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ اس کا ترجمہ، یہ کتاب اللہ عزت اور علم والے کی نازل کردہ ہے، بخشنے والا گناہ کا، قبول کرنے والا توبہ کا، اور سخت عذاب دینے والا اور بڑی بخشش والا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے عرض کیا، اس کلام سے یہ معلوم ہوا
کہ آپ کا خدا گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ پھر عرض کیا مجھے اور سنائیے، تو آپ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت بینات تک تلاوت فرمائی۔ لہ ما فی السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری، ترجمہ زمین و آسمان میں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب اسی کا ہے، اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ امیر حمزہ کے دل پر ان آیات بینات کا گہرا اثر ہوا۔ عرض کی مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دیجیے، میں کل آپ پر ایمان لے آؤں گا۔